السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے بارے میں آج بیان کیا جائے گا۔ آج سے سیرت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ سب دوستوں سے اپیل ہے کہ پڑھ اور سن کر آگے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہیں، اور انہوں نے وہ کام کیے ہیں کہ غیر مسلم آج بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، اور جو اصلاحات انہوں نے نافذ کی تھیں آج غیر مسلموں نے وہ اپنے ملکوں میں نافذ کر کے وہ ترقی کی ہے کہ ہم مسلمان آج ان کی بنائی ہوئی ہر چیز استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگوں میں بس اختلافات رہ گئے، باقی اچھائی والے کام، ترقی والے کام دوسروں نے اپنا لیے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ ہم اپنے اعمال کو ان بزرگ ہستیوں کے مطابق ڈھال لیں اور کامیاب کی طرف چل پڑے۔ نام و نسب، سلسلہ نسب یہ ہے کہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن زرع بن عدی بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک۔ اہل عرب عموماً عدنان یا قحطان کی اولاد ہیں۔ عدنان کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ عدنان کے نیچے 11ویں پشت میں فہر بن مالک بڑے صاحب اقتدار تھے۔ انہی کی اولاد ہے جو قریش کے لقب سے مشہور ہے۔ قریش کی نسل میں 10 شخصوں نے اپنے زور لیاقت سے بڑا امتیاز حاصل کیا، اور ان کے انتصاب سے 10 جدا نامور قبیلے بن گئے، یعنی ہاشم، امیہ، نوفل، عبدالدار، اسد، تیم، مخزوم، عدی، جمحہ، سمحہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدی کی اولاد سے ہیں۔ عدی کے دوسرے بھائی مرہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد سے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ قریش چونکہ خانہ کعبہ کے مجاور بھی تھے، اس لیے دنیاوی جاہ و جلال کے ساتھ مذہبی عظمت کا شطر بھی ان پر سایہ فگن تھا۔ تعلقات کی وسعت اور کام کے پھیلاؤ سے ان لوگوں کے کاروبار کے مختلف سیغے پیدا ہو گئے تھے، اور ہر سیغے کا اہتمام جدا تھا۔ مثلا خانہ کعبہ کی نگرانی، حجاج کی خبرگیری، سفارت، شیوخ قبائل کا انتخاب، فصل مقدمات، مجلس شورا وغیرہ وغیرہ۔ عدی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جد اعلیٰ تھے، اس سیغوں میں سفارت کے سیغے کے افسر تھے، یعنی قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا تو یہ سفیر بن کر جایا کرتے۔ یہ تمام تفصیل عقد الفرید باب فضائل عرب میں ہے۔ اس کے ساتھ منافرہ کے مارکوں میں ثالث بھی ہوا کرتے تھے۔ عرب میں دستور تھا کہ برابر کے 2 رئیسوں میں سے کسی کو افضلیت کا دعویٰ ہوتا تو ایک لائق اور پایہ شناس ثالث مقرر کیا جاتا، اور دونوں اس کے سامنے اپنی اپنی ترجیح کے لائق بیان کرتے۔ کبھی کبھی ان جھگڑوں کو اس قدر طول ہوتا کہ مہینوں مار کے قائم رہتے۔ جو لوگ ان مارکوں میں حکم مقرر کیے جاتے، ان میں معاملہ فہمی کے علاوہ فصاحت اور زور تقریر کا جوہر بھی درکار ہوتا۔ یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسلاً بعد نسل چلتے آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جد امجد، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا نفیل بن عبد العزا نے اپنے اسلاف کی طرح ان خدمتوں کو نہایت قابلیت سے انجام دیا، اور اس وجہ سے بڑے عالی مرتبہ لوگوں کے مقدمات ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب اور حرب بن امیہ میں جب ریاست کے دعویٰ پر نزاع ہوئی تو دونوں نے نفیل ہی کو حکم مانا۔ نفیل نے عبد المطلب کے حق میں فیصلہ کیا۔ نفیل کے 2 بیٹے تھے، عمر اور خطاب۔
عمر معمولی لیاقت کے آدمی تھے، لیکن ان کے بیٹے زید جو نفیل کے پوتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، نہایت اعلیٰ درجے کے شخص تھے۔ وہ ان ممتاز بزرگوں میں تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے پہلے اپنے اجتہاد سے بت پرستی کو ترک کر دیا تھا اور موحد بن گئے تھے۔ ان میں زید کا مفصل حال اسد الغابہ کتاب الاوائل اور معارف ابن قتیبہ میں ملے گا، کے سوا باقیوں کے نام یہ ہیں: قیس بن ساعدہ، ورقہ بن نوفل، زید بت پرستی اور رسوم جاہلیت کو اعلانیہ برا کہتے تھے اور لوگوں کو دین ابراہیمی کی ترغیب دلاتے تھے۔ اس پر تمام لوگ ان کے دشمن ہو گئے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ خطاب نے اس قدر ان کو تنگ کیا کہ وہ آخر مجبور ہو کر مکہ معظمہ سے نکل گئے اور حرا میں جا رہے، تاہم کبھی کبھی چھپ چھپ کر کعبہ کی زیارت کو آتے۔ زید کے اشعار آج بھی موجود ہیں جن میں ان کے اجتہاد اور روشن ضمیری کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ دو شعر یہ ہیں: اربن احدن ام الف رب ادین اذا اتقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصیر۔ ایک خدا کو مانوں یا ہزاروں کو، جب کہ امور تقسیم ہو گئے میں نے لات اور عزا بتوں کے نام تھے، سب خیر باد کہا، اور سمجھدار آدمی ایسا ہی کرتا ہے۔ خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قریش کے ممتاز آدمیوں میں سے تھے۔ کتاب المعارف ابن قتیبہ۔ قبیلہ عدی اور بنی عبد الشمس میں مدت سے عداوت چلی آتی تھی، اور چونکہ بنو میں خطاب بھی شامل تھے، مجبور ہو کر بنو سہم کے دامن میں پناہ لی۔ عدی کا تمام خاندان مکہ معظمہ میں مقام صفا میں سکونت رکھتا تھا، لیکن جب انہوں نے بنو سہم سے تعلق پیدا کیا تو مکانات بھی انہی کے ہاتھ بیچ ڈالے۔ لیکن خطاب کے متعدد مکانات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں پہنچا تھا۔ یہ مکان صفا اور مروہ کے بیچ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ڈھا کر حاجیوں کے اترنے کے لیے میدان بنا دیا، لیکن اس سے متعلق بعض دکانیں مدت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے قبضے میں رہیں۔ تاریخ مکہ للارزقی، ذکر رباع بنی عدی بن کعب۔ خطاب نے متعدد شادیاں اونچے گھرانوں میں کی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا نام خنتمہ تھا، جو ابن ہشام بن المغیرہ کی بیٹی تھی۔ مغیرہ اس رتبہ کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی سے لڑنے کے لیے جاتے تھے تو فوج کا اہتمام انہی سے متعلق ہوتا تھا۔ اسی مناسبت سے ان کو صاحب الاعنہ کا لقب حاصل تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے پوتے تھے۔ مغیرہ کے بیٹے ہشام بھی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا تھے، ایک ممتاز آدمی تھے۔ قبولیت اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز بالکل نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے۔ سعید کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان میں ایک کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے ذرا دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زد و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔
ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بد دل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ خود بانی اسلام کا قصہ پاک کر دیں۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ کارکنان قضا نے کہا، عین آمد آ یارے کہ ماہم خواستیم۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر تو ہے؟ بولے کہ محمد کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے۔ وہاں وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی؟ بہن نے کہا کہ کچھ نہیں۔ بولے کہ نہیں، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریبان ہوئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا کہ عمر جو بن کر آئے ہو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے بدن سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا کہ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ سورت تھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے، آمنوا باللہ ورسولہ، تو بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم کے مکان میں، جو کوہ صفا کی ٹیلی میں واقع تھا، پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی، چونکہ شمشیر بکف گئے تھے اور اس تازہ واقعہ کی کسی کو اطلاع نہ تھی، اس لیے صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادہ سے آیا ہے؟ نبوت کی پررعب آواز نے ان کو کپ کپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے، اور ساتھ ہی تمام اصحاب نے مل کر زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ نصاب الاشراف بلازری و طبقات ابن سعد و اسد الغابہ ابن عساکر و کامل ابن الاسیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کر دیا۔ اس وقت تک 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے۔ عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم اپنے مذہبی فرائض اعلانیہ نہیں ادا کر سکتے تھے، اور کعبہ میں تو نماز پڑھنا بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے ساتھ دفعتاً یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول ان پر بڑی شدت کی، لیکن وہ برابر ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ ابن ہشام نے اس واقعہ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ان الفاظ میں روایت کیا، فلما اسلم عمر قاتل فرشا حتی صلی عند الکعبۃ وصلینا معہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو قریش سے لڑے، یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ سن نبوی کے 6 سال میں واقع ہوا۔ ناظرین کرام،
مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اتاری آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن لازمی دبائیں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اتاری آفیشیل کو دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا طیبا مبارکا۔